کیے جیسا میرے شبیر ویسا کون کرتا ہے، کیے جیسا میرے شبیر ویسا کون کرتا ہے، علی اصغر کو دے کر دین زندہ کون کرتا ہے، جھکا ہے سر تو میدان قیامت میں بھی اٹھے گا، بتاؤ اتنا لمبا ایک سجدہ کون کرتا ہے، جھکا ہے سر تو میدان قیامت میں بھی اٹھے گا، بتاؤ اتنا لمبا ایک سجدہ کون کرتا ہے۔ شاعر ہندوستان شرف الدین شرف جونپوری سے آپ حضرات نے بڑے ہی اچھی انداز میں نعت پاک مصطفیٰ و مناقب کے تحفے آپ حضرات نے سماعت کیا ہے۔ درمیان میں دیکھا کہ اولاد رسول شہزادہ غوث اعظم شہزادہ مخدوم سمنہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت سیدی سرکار سید راشد مکی میاں شاہ صاحب قبلہ کی جو چھ مقدسہ کی منبر رسول پر آمد ہوئی، ان کے ساتھ مقرر ذیشان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ مینائی کی بھی منبر رسول پر آمد ہوئی، اور اس وقت منبر رسول کے شہر لکھنؤ کی بابرکت درسگاہوں کے اساتذہ مدرسین خطبہ نقبہ و شورا پرنسپل شیخ الادب منبر رسول پہ تشریف فرما ہے۔ بس ایک دو شعر پڑھ کے میں حضرت کو کرسی خطابت کی دعوت دے رہا ہوں۔ ایک شاعر نے کہا کہ میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، تم انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، تم انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے۔ آپ حضرات بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ حضرات یہ نہیں سمجھ پائے کہ میں ہاتھ کٹے ہوئے مصرے کی طرف جو میں نے اشارہ کیا وہ اشارہ حضرت عباس علمبردار کی جانب کیا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ موجے دریاب سوچ کر تکتی رہی عباس کو، موجے دریاب سوچ کر تکتی رہی عباس کو، کیا مجھ سے بھی پیاری ہے اپنی تشنگی عباس کو، جنگ کے میدان میں تلوار کی کیا حیثیت، اپنے ہاتھوں کی بھی ضرورت نہیں عباس کو، جنگ کے میدان میں تلوار کی کیا حیثیت، اپنے ہاتھوں کی ضرورت بھی نہیں عباس کو۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے، یاد حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے، ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں غر بھی ہے غرملا بھی ہے، ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں غر بھی ہے غرملا بھی ہے، کرب و بلا میں غر بھی ہے غرملا بھی ہے، یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے، یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے۔ آئیے حضرات بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں اس خطیب کی بارگاہ میں اور اس خطیب کو آپ حضرات کے درمیان میں پیش کر رہا ہوں کہ علم جن کے آستانے کا پہرے دار ہے، زبان جن کے گھر کی باندھی ہے، علم و ادب کی باندیاں علم و فضل کی چادر اوڑھ کر ان کے آستانے کی سیز کے آرام کرتی ہے۔ ہندوستان کے جلسوں میں اگر یہ شخصیت نہیں ہوتی تو سامعین یہ کہتے کہ ہمارے سروں پہ عشق مصطفیٰ کی ٹوپیاں کون رکھتا، ہمارے دلوں کے فریم میں کردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر کو کون چسپاں کرتا، ہمارے اعتقاد کے بازوؤں کو کون مضبوط کرتا، ہماری دنیا اور آخرت کی بکھری ہوئی زلفوں کو آخرت کی کنگھی سے کون سنبھالتا۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں خطیب اعظم پیر طریقت رہبر راہ شریعت مخدوم سمنہ کے فیضان کو جنہوں نے پوری دنیا میں شیئر کیا ہے، جناب سید راشد مکی میاں شاہ صاحب قبلہ کی چوچھے مقدسہ کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضور پر مائک پر تشریف لائیں، جس کو اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہو وہ ایک ہاتھ اٹھائے، جس کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیا ہو وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کا استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث و خواجہ رضا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، اولاد غوث اعظم، اولاد رسول، عاشقان رسول، فیضان مخدوم سمنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہی رک جاؤ، یہی رک جاؤ، یہ دیکھو کیسے لے کے اٹھوں گا میں توشہ آخرت کا آج ان سے لے کے اٹھوں گا، خدا سے صرف جنت لے کے میرا دل نہ بہلے گا، غلام پنجتن ہوں 5 حصے لے کے اٹھوں گا۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا
الراحمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، ابھی ہمارے بعد بھی ہمارے علماء کے بیانات آپ سنیں گے۔ ہمارے قاری صدیق صاحب نے ایسی گھیرا بندی کی کہ مجھے آنا پڑا، اور مجھے اس کی خوشی بھی ہے کم سے کم ہماری آپ سے ملاقات اسی بہانے سے ہی ہو گئی۔ مولا کریم اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے جتنے سامعین حاضرین ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس مبارک محفل کو سجانے میں ہمارے جن بھائیوں نے حصہ لیا ہے مولا کریم کی عمر میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے نعت پاک کے 2-3 شعر یاد آ گئے، کوشش کرتا ہوں۔ بھائی ہمارے شیخ الدین صاحب تو خیر الحمدللہ اس میدان کے کھلاڑی ہیں، تو ایک مطلع اور 2 شعر میں چاہتا ہوں کہ میرا سفر خطابت شروع ہو، پہلے بارگاہ رسالت میں حاضری کی سعادت حاصل کر لوں۔ سہل ممتنع میں والد کی زمین پر نعت کے شعر سماعت کریں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ پھر مدینے کا سفر یاد آیا، پھر مدینے کا سفر یاد آیا، پھر مدینے کا سفر یاد آیا، جذب دل دیدے تر یاد آیا، پھر مدینے کا سفر یاد آیا، پھر مدینے کا سفر یاد آیا، جذب دل دیدے تر یاد آیا، مدینے کا سفر آیا۔ ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیں گے۔ خوابی تاری شرمساری بھی، خوف بھی تاری، خوف بھی تاری، شرمساری بھی، اسیاں کاری کا ہنر یاد آیا، سیاں کاری کا ہنر یاد آیا،
جذب دل دیدائے تر یاد آیا پھر مدینے یاد آیا. اور شعر دیکھیں. روبرو ان کے ہوئے کچھ نہ کہا یا رسول اللہ. روبرو ان کے ہوئے کچھ نہ کہا. روبرو ان کے ہوئے کچھ نہ کہا. اپنا ہی دامن تر یاد آیا. اپنا ہی دامن تر یاد آیا. جذب دل دیدائے تر یاد آیا پھر مدینے پھر مدینے. اور ایک شعر ڈاکٹر صاحب سماعت فرمائے. سرور دی پہ درود اور سلام. سرور دی پہ سرور دی پہ درود اور سلام. اب دعاؤں کا اثر یاد آیا. اب دعاؤں کا اثر یاد آیا. جذب دل دیدائے تر یاد آیا پھر مدینے کا سفر یاد آیا پھر مدینے. چشم رحمت ہوئی مائل بکرم. چشم رحمت ہوئی چشم رحمت ہوئی مائل بکرم. جب کبھی نام فریاد آیا. جب کبھی نام فریاد آیا کہ مدینے کا سفر یاد آیا. جذب دل دیدائے تر یاد آیا پھر مدینے کا سفر. چشم رحمت ہوئی مائل بکرم. چشم رحمت ہوئی مائل بکرم. جب کبھی نام فر یاد آیا. نام فری یاد. ڈاکٹر صاحب ارادہ تو بہت ہے. ایک شعر اور سن لیجئے. یہ بھی ہے فضل خدا کی صورت. یہ بھی ہے فضل خدا کی صورت. ہر گھڑی نوری بشر یاد آیا. گھڑی نوری بشر یاد آیا. اور ایک شعر ڈاکٹر صاحب وہ ہمارے سامعین بھی بہت آسانی سے سمجھ لیں گے. اس میں ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ لے کے نام ان کا جو گھر سے نکلے. لے کے نام ان کا جو گھر سے نکلے. پھر نہ ہم کو کبھی گھر یاد آیا. نہ ہم کو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث و خواجہ رضا کانفرنس. لے کے نام ان کا جو گھر سے نکلے. لے کے نام ان کا جو گھر سے
نکلے پھر نہ ہم کو کبھی گھر یاد آیا جذب دل دیدے تر یاد آیا مدینے کا سفر یاد آیا پھر مدینے کا سفر یاد آیا ایک شعر اور یاد مولا کا عجب ہے عالم یاد مولا کا جب ہے عالم اشک ٹپکا تو گوہر یاد آیا اشک ٹپکا تو گوہر یاد آیا جذب دل دیدائے تر یاد آیا مدینے کا سفر یاد حال دل کیا ہے حال دل کیا ہو اگر وہ کہہ دیں حال دل کیا ہو حال دل کیا ہو حال دل کیا ہو اگر وہ کہہ دیں انور خستہ جگر یاد آیا انور خستہ جگر یاد آیا جذب دل دیدے تر یاد آیا پھر مدینے کا سفر یاد آیا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم ایک بار اور درود و سلام پیش کر لیں صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبصورت کلام کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر اجازت ہو تو میں بند کر دوں کیونکہ تقریر تو ہو گئی اس لیے نظم میں سب کچھ کہا جا چکا میں نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت خطبہ مسنونہ کے بعد کی سعادت حاصل کی تھی آج اسی پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے ہم اللہ کے لیے ہیں یہ اصل میں اس آیت کا تعلق ما سبق سے ہے جو پچھلی آیتیں ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے اے لَنَخْتَرِبَنَّكُمْ اس کی تفسیر لَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے مالوں کی کمی سے مال کی کمی سے جانوں کی کمی سے